مگر جواب صرف ایک تھا جو شہرزاد کے دل و دماغ میں ادھم مچا رہا تھا۔ اس کا نبراس زندہ تھا، وہ کھویا نہیں تھا، اسے چھپایا گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ شمس صاحب اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے آتے بولے تو وہ انہیں نظر انداز کیے تہہ خانے کی طرف بھاگی، جب وہ سبھی مرد حضرات بھی پیچھے آئے تھے، جبکہ خواتین اور وہ تمام لڑکیاں منہ میں انگلیاں دبائے اسے تکنے لگیں۔ تم وہاں نہیں جا سکتی لڑکی، وہ تمہارے جانے کی جگہ نہیں ہے۔ دستار بلوچ اس کا بازو دبوچتے گرجتے لہجے میں بولے، جس پر وہ پل کھا کر رہ گئی۔ کیا؟ کیوں نہیں جا سکتی؟ کسے چھپا رکھا ہے آپ نے وہاں؟ ہاں، کون سے ایسے گناہ ہیں جو آپ اندھیرے میں چھپائے بیٹھے ہیں؟ وہ ایک ایک لفظ نفرت سے دانت پیس کر ادا کرتی بولی تو شمس صاحب دھاڑے۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، تمہارے تایا ہیں وہ، عزت سے بات کرو۔ شمس صاحب اسے کھینچ کر تھپڑ رسید کرنے لگے تھے جب وہ ان کا ہاتھ بیچ میں ہی تھام گئی تھی۔ غلطی سے بھی مجھے چھونے کی کوشش تو بالکل بھی مت کیجیے گا شمس صاحب، آپ کی بیٹیوں کی طرح ہرگز نہیں ہوں میں جو منہ چھپاتی ہے آپ کی مار سے سہ جاؤں۔ صحیح ہونے پر بھی شہرزاد کا ادوانی ہوں میں، صحیح کو لپیٹ کر منہ پہ مارنے کی عادت ہے مجھے۔ وہ ان کا ہاتھ غصے سے جھٹک کر آگے بڑھی تھی اس کا تہہ خانے کا دروازہ کھولنے، جب ساگر بلوچ اچانک اس کے آگے حائل ہوا تھا کہ اس کے سینے سے ٹکرا کر رہ گئی، اور اتنی سی دیر میں ہی وہ شخص گہرائی سے اس کی خوشبو گہرا سانس کھینچتے اپنے اندر اتار چکا تھا۔ صدقے یوں ہتھیاروں سے لیس ہو کر کس پر قیامت ڈھانے کا ارادہ ہے میڈم جی؟ وہ ایک ہاتھ سے اس کے کھلے بالوں کی لٹوں کو منہ سے پیچھے ہٹاتا بولا جو شہرزاد ہاتھ مار کر بیچ میں ہی جھٹک چکی تھی۔ پیچھے ہٹو، وہ حلق کے بل چلائی تھی، اسے دھکا دیتی، جس پر وہ ہاتھ سیز فائر کے انداز میں کھڑے کرتا رستے سے ہٹ گیا تھا۔ تہہ خانے کا دروازہ کھولتے وہ ننگے پاؤں گرتے پڑتے سیڑھیاں اترنے لگی تھی جب اس کے کانوں میں دردناک چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور یہ دل چیر دینے والی چیخیں کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی محبت اس کے محبوب شوہر نبراس کی تھی۔ وہ بولتے سانس سمیت اس سلاخوں کے دروازے کے باہر آئی تھی اور دروازے سے کس کر سلاخوں کو مٹھیوں میں بھینچا تھا۔ سانس سینے میں اٹکی تھی کیونکہ منظر اس کی روح کو تیروں سے گھائل کر دینے والا تھا۔ جہاں نبراس کو پٹیوں میں جکڑے اسے بجلی کے جھٹکے دیے جا رہے تھے، جس پر وہ سسک رہا تھا، چیخ رہا تھا درد سے۔ میں نے کہا کھولو اسے، ورنہ کل کا سورج دیکھنے کے لیے تم لوگ زندہ نہیں بچو گے۔ اس نے انہیں آنکھوں سے ہی مار دینے والی نظروں سے تکتے کہا تو ساگر بلوچ ایک آئی برو اچکا کر رہ گیا۔ شہرزاد کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ سلاخیں توڑ کر اس قیدی تک پہنچ جاتی۔ اس کی دھمکی پر تھوک نکلتے وہ ہاتھ رک گئے تھے اور ڈر کر ساگر بلوچ کو دیکھا تھا، جس نے آنکھ کے اشارے سے انہیں دروازے کو کھولنے کا کہا، جس پر وہ اگلے ہی لمحے دروازہ کھول گئے۔ وہ اس سے اگلے لمحے شہرزاد اندر تھی۔ میڈم جی، قیدی کے لیے اتنی بے چینی، یہ تو غلط بات ہے۔ اس بے چینی کا واحد مستحق تو صرف اس گاؤں کا ہونے والا سردار ہونا چاہیے۔ آپ نے اس قیدی کو بیچ میں لا کر اچھا نہیں کیا، خواہ مارا جائے گا۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے غرور سے بولا تو شہرزاد تیر کی تیزی سے اسے گریبان سے پکڑ کر دھکیلتی دیوار میں پٹک چکی تھی۔ وہ سب دنگ تھے کہ اس نازک لڑکی میں اتنی ہمت آخر کہاں سے آ گئی۔ وہ اس کے دل کو نوچنے کی بات کر رہا تھا، وہ جان سے نہ مار دیتی اسے، اس کو زبان سے محروم نہ کر دیتی، جس نے یہ بات کہی تھی، اس کو اندھی نیند نہ سلا دیتی، جو اس کی روح کے حصے کو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا۔ اس کا تو کلیجہ پہلے ہی پھٹ رہا تھا اپنی روح کو اس حالت میں دیکھ۔ وہ خود کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ وہ اتنے سال اس کی موجودگی سے انجان رہی، مگر نہیں، ابھی یہ وقت نہ تھا۔ آج تو بول لیا ہے، آئندہ ایسا سوچنا بھی مت۔ میری آنکھوں کے سامنے تم اسے ہاتھ لگاؤ گے؟ ہاں، زندہ نہ زمین میں گاڑ دوں گی میں تمہیں۔ وہ تمسخرانہ انداز میں اپناتی سرخ آنکھوں سے اسے قتل کرنے کا ارادہ دل میں شدت سے دباتی پھنکاری تھی کہ ساگر بلوچ نے انتہائی نفرت کا سمندر اس کی آنکھوں میں امڑتے دیکھ ساکت ہی تو رہ گیا تھا۔ شاید وہ کوئی نکیلی چیز اس کی گردن پہ مار بھی دیتی اگر نبراس درد سے نہ کراتا۔ وہ جھٹکے سے اسے چھوڑتی نبراس کے سامنے آتی، اسے پیاسی نگاہوں سے تکنے لگی۔ کہاں لگی ہے آپ کو؟ درد ہو رہا ہے؟ ادھر دیکھیں، آنکھیں کھولیں۔ وہ بے چینی سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتی ہی اس کا انگ سرخ آنکھوں سے نہاتی بولتی، اس کا زخموں سے چور بدن دیکھ وہ اشد درد سے اپنے لبوں کو دانتوں سے بے رحمی سے کاٹ کر رہ گئی تھی۔ آخر وہ کس زخم پر مرہم پہلے رکھتی؟ زخم تھے کہ انگنت، اور درد تھا کہ بیش بہا۔ وہ سسک کر رہ گئی تھی، مگر سرخ ڈوروں والی آنکھوں کو سختی سے نیچے آنسو بہنے سے روکتی اس کا منہ تھپ تھپانے لگی۔ ابھی وہ حویلی والوں پر اپنا رشتہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی، ورنہ ان کے ہاتھ شہرزاد کی ایک اور کمزوری لگ جاتی۔ سنیے، اٹھیں، یہ پانی پی لیں، میری طرف دیکھیں، میں آ گئی ہوں، میں وہی ہوں جو کل آئی تھی۔ وہ آنسوؤں کا گولا بمشکل پیتے بھاری آواز میں بولی تو لگا
دل پھٹ جائے گا جب نبراس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر اس کی نگاہوں میں دیکھا۔ یا خدا، اتنی تکلیف، اتنا درد! اس کا دل کیا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ بے بسی کی انتہا تو یہ تھی کہ وہ اسے گلے بھی نہ لگا پا رہی تھی۔ دل کیا اڑیاں پٹک پٹک کر روئے، دل کو نوچ ڈالے جو وہ اس کا درد خود میں انڈیل سکے، مگر ایسا کہاں ہوتا ہے اس بے حس دنیا میں۔ کبیر ادا کا ہاتھ تھامے سلطان ہاؤس میں داخل ہوا۔ اندر بیٹھے سبھی لوگوں نے کچھ تعجب سے کبیر کو ایک لڑکی کا ہاتھ تھامے دیکھا۔ کبیر، یہ کون ہے؟ امامہ بیگم، طارق صاحب کی بیوی، کھڑی ہوتے اپنے بیٹے کے ساتھ انجان لڑکی کو دیکھ وہ ٹھٹکی۔ بیوی ہے میری، اس نے پختہ لہجے میں کہا، جس پر ادا کے ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پر سخت ہوئی۔ یہ کیا مذاق ہے کبیر؟ طارق صاحب گرک کر بولے۔ ڈیڈ، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ ان کے کہنے پر وہ ان دونوں کے لیے کمرے میں گیا۔ ادا باہر لاؤنج میں شارف صاحب اور روحا کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ بمشکل جب روحا نے سوال کیا، آپ تو ادا ہے نا، امرہ کی بیسٹ فرینڈ؟ اس کے سوال پر اس نے خوش ہوتے گلے کے ساتھ زبان سے لب تر کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر اسے یہ معلوم تھا تو وہ اس کے بارے میں اچھے سے جانتی ہوگی، کہیں اسے میرے اور زیادن کے تعلق کے بارے میں تو نہیں پتا؟ وہ لرزتی آنکھوں سے پلکیں اٹھائے چور نظروں سے روحا کو دیکھنے لگی جو اشتیاق بھری نظروں سے اسے ہی تک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ باہر نکلے تو طارق صاحب نے اس کے سر پہ پیار دیا اور اس کے سر سے نوٹ وارتے ملازموں میں تقسیم کیے تھے، جبکہ امامہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ ان کی کبیر کی دلہن تھی جس کی منتیں ترلے کر کے وہ تھک گئی تھی، آج وہ اچانک شادی کر آیا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا کبیر، میرے اتنے ارمان تھے۔ وہ ذرا غصہ ہوتی بولی تو وہ اپنے کان کھینچ کر اس سے سوری کرنے لگا، جس پر وہ ادا کو خاصا کیوٹ لگا تھا، لیکن پھر اپنی ہی سوچ پر وہ اگلے لمحے لعنت بھیج گئی تھی جب کبیر نے سب سے نظریں بچاتے اسے آنکھ ماری۔ ابھی بھی آنے کی کیا ضرورت تھی، ایک عدد بچہ کر کے ہی آ جاتے، شارف صاحب نے لطیف سا طنز کرتے کہا، جس پر وہ کہکا لگا کر رہ گیا تھا، جبکہ ادا کا چہرہ سرخ پڑا تھا اس بات پر جسے دیکھتے امامہ بیگم اس کی بلائیں لے گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کبیر نے اندر جا کر کیا کہا تھا، مگر یہی سچ تھا کہ وہ سب کو کبیر کی دلہن کی حیثیت سے عزیز ہو گئی تھی۔ اندر آتے زیدان نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیاں بھر دی تھی۔ تبھی وہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتے اندر داخل ہوا۔ ارے واہ، یہاں تو ڈرامہ چل رہا ہے، وہ طنزیہ مسکراہٹ سے ان دونوں کو دیکھ بولا تو ادا کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ اسی وقت سے ڈرتی تھی وہ کہ وہ برے سائے کی مانند اس کے سر پر لہراتا رہے گا، اور ابھی وہی ہوا۔ ارے اندر آؤ زیدان، ان سے ملو، یہ تمہاری بھابھی ہے ادا، نجمہ بیگم نے اپنے بیٹے کو آگے آنے کا اشارہ کرتے کہا، جس پر وہ ادا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ ان سے تو میں مل چکا ہوں پہلے ہی، وہ بھی ایک بار نہیں بار بار۔ کیوں بھابھی جی، بتایا نہیں آپ نے ان سب کو؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے طنزیہ نگاہوں سے اسے تکتا ان سب کے سامنے ذلت سے دوچار کرنے کا ٹھیک ٹھاک ارادہ رکھتا تھا، جس پر کبیر نے سب کی حدوں کو چھوتے مٹھیاں بھیجی تھی۔ کیا واقعی ادا، کہاں ملے تم لوگ؟ امامہ بیگم نے اچنبے سے آنکھوں میں حیرت لیے اسے پوچھا تھا، جس کا حلق تک بنجر ہو چکا تھا۔ قدم ڈگمگانے لگے تھے تو کیا ایک بار بچ جانے کے بعد بھی وہ اپنے سسرال والوں کے آگے رسوا ہونے چلی؟ اب کیا بیٹھے بیٹھے مراقبے میں چلی گئی ہو؟ گھر نہیں چلنا کیا؟ یاور سلطان جو نکاح کے لوگوں کو فارغ کرتے اندر داخل ہوا تھا، امرہ کو چلنے کا بولنے لگا، جو اپنی لہو رنگ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ گئی تھی۔ تم نے میری خوشیاں مجھ سے چھینی، میرے باپ کے سامنے مجھے رسوا کر دیا اور مجھے اپنے نام کی زنجیروں سے باندھ دیا۔ اب بھی تم یہ تصور کر رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کہیں جانا گوارا کروں گی؟ وہ ایک ایک قدم اٹھا کر اس کی طرف آتی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ بولی، جسے تم زنجیروں کی قید سمجھ رہی ہو، یہ تمہاری حفاظت کی لکیر ہے، جس کے بارے میں تم جلد جان جاؤ گی اور پھر پچھتاؤ گی اپنی انہی باتوں پر۔ اور کیا کہا تم نے؟ میں نے تمہیں چاچو کے سامنے رسوا کیا؟ تو تم غلط ہو امرہ بیوی، رسوا تمہیں میں نے نہیں، تمہاری اس مطلبی سو کالڈ محبت نے کیا ہے، جس کے دم تم میرے سامنے میرے نکاح میں کھڑی بھر رہی ہو۔ وہ دانت پیس کر اسے یاد دلاتے بولا تو وہ تمسخر سے مسکرا کر رہ گئی۔ تمہیں کیا لگا تم نے مجھے پا لیا ہے یاور سلطان؟ تم تو غلط ہو، تم ہارے ہو بری طرح، کیونکہ میرے دل کی مسن پر تم برجمان نہیں، اور یقین جانو اس بات کا احساس میں تمہیں زندگی کے ہر پل دلاؤں گی۔ تم نے میرے دل نوچا ہے تو تمہاری خوشیوں کی قبر بنانا مجھ پر بھی فرض ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کا دل پیروں تلے مسلتی در حقیقت خود کی زندگی کو ہی بددعا دے رہی ہے جو اس کے ساتھ جڑ چکی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ تھام کر نکلا اور سیدھا گاڑی میں پٹخا، جہاں آگے ہی عارف صاحب برجمان تھے۔ جلدی وہ لوگ سلطان ہاؤس پہنچ چکے تھے اور اندر داخل ہوتے سب کی حیرت بھری نگاہوں کا مرکز یاور اور اس کے ساتھ کھڑی عروسی لباس میں موجود امرہ بنی تھی۔ امرہ، تم اس لباس میں کیا کر رہی ہو؟ نجمہ بیگم حیرت سے عارف صاحب کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ چلائیں۔
مگر جلد ہی نبراز کی آنکھوں میں جانا پہچانا تاثر دیکھ اس کا دل تیزی سے دھڑکا اور وہ غٹاغٹ اس کے ہاتھوں سے پانی پینے لگا جو اس نے پاس ہی پڑے اسٹیل کے گلاس سے مٹکے سے بھرا تھا۔ پیتے پیتے اسے شدید غوطہ لگا جسے شہرزاد نے اس کی کمر مسلتے آرام پہنچایا۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتا کونے میں پڑے اس کے کالے والے دوپٹے کی طرف لپکا۔ وہ مٹھیوں میں دبوچتے ناک کے قریب کرتے سونگ کر خود کو سکون پہنچانے لگا۔ خوشبو خوشبو ہا ہا ہا۔ وہ بار بار اس کا دوپٹہ سونگتا اور یہی عمل دہراتا جس پر اب کی بار وہ اپنی آنسوؤں کو بہنے سے روک نہ پائی، اور یہی حال کچھ بار سلاخوں والے دروازے سے اندر جھانکتی نور کا تھا جو اسے دیکھ اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ حویلی کی لڑکیاں نہیں جانتی تھی کہ یہاں کوئی ایسا قیدی بھی تھا۔ بریرہ ان میں اس وقت موجود نہ تھی کیونکہ وہ پھر سے اس شخص کو ایک سنسان کھنڈر میں شہرزاد کی موت کا پلان سمجھانے گئی تھی جس سے شہرزاد بخوبی واقف تھی۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ وہ اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھتی بولی۔ کھانا کھانا کھانا۔ وہ زور زور سے چلاتے ہی سوکھی روٹی اور پیاز کی طرف لپکا جو اس کال کوٹری کے کونے میں پڑا تھا۔ اسے کچا پیاز اور سوکھی روٹی حلق سے اتارتے دیکھ شہرزاد کا دل کیا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ وہ اس کی مبراز کو اتنے سالوں سے ایسا کھانا دے رہے تھے۔ دل میں نہ ختم ہونے والی درد کی لہریں اٹھنے لگی جس نے سینے کو تیروں سے چھلنی کر دیا تھا۔ اس نے زد کھوتے اس کے ہاتھ سے وہ اسٹیل کی پلیٹ چھینی۔ آپ لوگ یہ کھانا دے رہے ہیں اسے؟ آپ لوگوں کو خدا کا ذرا بھی خوف ہے یا ضمیر مر گیا ہے آپ لوگوں کا؟ کوئی انسان پہ کھانا کیسے کھا سکتا ہے جو آپ اسے دے رہے ہیں؟ وہ بے یقینی کے احساس تلے درد سے چیخی۔ یہ یہاں کا قیدی ہے، ہم اس کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کریں، تم ہمیں مت سکھاؤ۔ شمس صاحب باہر کھڑے ہی چلائے۔ ابھی کے ابھی اس کے لیے وہی تازہ کھانا لایا جائے جو آپ سب نے کھایا ہے، ورنہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں کورٹ میں کیا سے کیا بنا کر پیش کر سکتی ہوں۔ وہ شیرنی بنی دھاڑی تھی۔ اس کی دھمکی کا پس منظر جان کر دستار بلوچ غصے سے مٹھیاں بھیجتے اس کے لیے کھانا لانے کا حکم دے گئے۔ کھانا دو۔ وہ شہرزاد کو اس کی پلیٹ پکڑے دیکھ غصے سے گھرتے بولا۔ نہیں، یہ نہیں کھاتے۔ وہ اسے منع کرتے بولی۔ کھانا دو نا، پھوک پھوک۔ وہ نم آنکھوں سے پیٹ پر ہاتھ رکھتے بولا تو شہرزاد کا دل کٹ کر رہ گیا۔ چلے باہر چلیں یہاں سے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ کرتی بولی تو دستار بلوچ دھاڑے۔ خبردار جو تم اسے لے کر یہاں سے نکلی۔ کھانا تو اسے مل سکتا ہے مگر آزادی بالکل بھی نہیں۔ وہ دانت کچکچاتے بولے۔ آپ بھی یہی ہیں اور میں بھی، دیکھتے ہیں آپ اسے کیسے یہاں قید رکھتے ہیں۔ نکالیں گے تو اسے آپ ہی اس قید سے باہر۔ اگر آج آپ نے خود اسے کیسے باہر نہ نکالا تو میں بھی اپنی ماں کی بیٹی نہیں۔ وہ منہ پر خطرناک مسکراہٹ سجائے انہیں دیکھ بولی تو ساگر بلوچ چمکتی آنکھوں سے اس کا دبنگ انداز دیکھنے لگا۔ اس کی بات پر وہ بل کھا کر رہ گئے تھے۔ وہ دانت کھچکچاتے ہوئے بولے۔ آخر اس کی اتنی حمایت کیوں کر رہی ہو تم؟ لگتا کیا ہے وہ تمہارا؟ آخر کیا رشتہ ہے اس کا تم سے جو تم ہر حد تجاوز کرنے کے لیے تیار ہو؟ ان کا سوال تو ایک تھا مگر نازکی آنکھوں میں جواب بے تحاشا بے پناہ تھے۔ آخر ان کو کیسے بتاتی وہ کہ نبراز اس کے لیے کیا کیا نہیں ہے؟ وہ احمق احساس سے آری لوگ آخر محبت کو کہاں کوئی درجہ دے پاتے؟ وہ تمسخر سے سوچ کر رہ گئی۔ انسانیت کا رشتہ ہے اس کا اور میرا، جو میرا ہر اس شخص سے ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ پلکیں میچتے بولی تو ان کو خاموشی کھڑے دیکھ ان کے ساگر کی پس ہوئی تھی، اور وہ تابش کو پیچھے دھکا دیتا اندر آیا اور شہرزاد کو اپنے سامنے پاسوں سے دبوچ کر کھڑا کرتے غرایا۔ کہاں ہے میری بہن؟ سیدھی طرح بتا دو ورنہ۔ وہ اسے انگلی دکھا کر وارن کرتے بولا تو شہرزاد تمسخر سے اس کی شہادت کی انگلی کو دیکھ گئی۔ ڈر لگ رہا ہے اپنی بہن کو رات کے وقت باہر بے یار و مددگار دیکھ کر؟ ضرور باہر بھی تمہاری طرح بہت سے درندے اپنے پنجے گاڑے بیٹھے ہوں گے، اسی طرح تمہاری بہن کی تلاش میں بھی، جیسے تم نے اس معصوم پری کو نوچا تھا۔ کیا پتا وہ بھی اسے نوچ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا کہا جملہ مکمل کرتی ساگر اس کا منہ دبوچ چکا تھا۔ خبردار جو میری بہن کے خلاف ایک لفظ بھی کہا، کوئی اسے گندی نگاہ سے دیکھے تو صحیح، خبر نہ کھود دوں گا اس کی۔ وہ بھیڑیا بنا پھپڑ کر بولا تو وہ طنزیہ نگاہوں سے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے جھٹک کر بولی۔ واہ، تمہاری بہن کی عزت اور باقی بہنوں کی عزت کا کیا؟ ہاں، جسے تم وحشی لوگ مفت کا مال سمجھ کر لوٹ لیتے ہو، وہ بھی تو کسی مجبور بہنیں اور بیٹیاں ہیں۔ اپنے ہر بات آئی تو کیسے کلیجہ چیر گیا تمہارا؟ ایسے ہی جب تم دوسروں کی عزت سے کھیلتے ہو تو وہ بھی زندہ زمین میں جیتے جیت دفن ہو جاتے ہیں۔ صرف تمہارے اس لذت کے نشے کی وجہ سے خدا سے ڈرو، ساگر بلوچ، جو ہوگے وہی کاٹو گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولتی۔ دستار بلوچ اپنے بال نوچنے کے در پہ آ گئے تھے۔ ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ آخرکار انہیں نبراز کو سورج طلوع ہونے سے پہلے نکلوانا ہی پڑا۔ دو لوگ اسے زنجیروں سے باندھ کر باہر لا رہے تھے جو خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی باہر آتے اس نے شہرزاد کو دیکھا تو وہ خود کو چھڑاتے کسی توانا ریسلر کی طرح ان آدمیوں کو
بچھاڑنے لگا تاکہ وہ شہرزاد کے پاس جا سکے، مگر انہوں نے جھٹکے سے اس کے گلے میں بندھی زنجیروں کو دباؤ دیتے کھینچا تھا کہ وہ اپنا گلا تھامتے زخمی ہوتا نیچے ہی بیٹھ گیا۔ اس کی درد بھری آہ پر شہرزاد کے قدم بے ساختہ اس کے قریب جانے کو میچے جب دستار بلوچ اس کے درمیان حائل ہوئے۔ کھولیں، ایسے باندھ کیوں رکھا ہے؟ وہ دانت پیستے بولی۔ تمہارے کہے کے مطابق وہ باہر آ چکا ہے نا، اب ہماری بیٹی کا پتہ بتاؤ۔ وہ سلگتے لہجے میں اسے وارننگ دیتے بولے تو وہ گہرا سا سانس بھرتے بولی، اسے میرے ساتھ والے کمرے میں شفٹ کروائیے، پھر میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ وہ ایک تڑپ بھری نظر نبراس پر ڈالتی واپس صوفے پہ جا بیٹھی تھی، جس پر نبراس اسے بلاتا رہ گیا۔ بیوی پاس آنا، میں پاس آنا۔ وہ ہونٹ باہر نکالتے اس کی طرف ہاتھ کرتے فریاد کرتے انداز میں بولتے شہرزاد کو صحیح معنوں میں آزمائش میں ڈال چکا تھا، جہاں اس کا دل لہو لہو ہو رہا تھا، مگر پھر بھی خود پر کڑے پہرے بٹھاتے اس پر ایک بھی نظر ڈالے بغیر وہ دستار بلوچ کو گور کر رہ گئی، جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کہنے پر اب عمل کروانے لگے اور ملازمہ کو اسے شہرزاد کے ساتھ والے کمرے میں لے جانے کا اشارہ دیا۔ پاس آنا بیوی، وہ ایک بار پھر فریاد کرتے بولا، مگر نازکی کی بحری بن گئی تھی اور اپنے دل کو خود ہی مسل ڈالا۔ اس نے اذیت سے آنکھیں لہو چھلکانے کو تھیں، دل برداشتہ ہوتے وہ ان کے ساتھ اوپر کی طرف بڑھنے لگی تھی، جب وہ اس کے قریب سے گزرتے اسے غصے بھری نگاہوں سے دیکھ بولا، کٹی گندی بیوی، بری دوست نہیں۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اس سے نفرت کا اظہار کرتے شہرزاد کو پیچھے چھوڑے جا چکا تھا کہ وہ اپنی خواہش کا خون ہونے پر سسک بھی نہ پائی۔ اب بتانا پسند کرو گی یا اب بھی نہیں؟ ان کی بات پر وہ قہر بھری نظروں سے انہیں دیکھتی طنز کے تیر برسانے لگی۔ آپ لوگ واقعی انجان ہیں یا جان کر بن رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی اپنی مرضی سے رات ایک غیر محرم سے ملنے گئی ہے؟ اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے اپنی ٹھوڑی تلے اپنی ہتھیلی ٹکاتے ہوئے کاردار نظروں سے دیکھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ساگر دھاڑا۔ ویسے تمہارا خاص ملازم کہاں ہے ساگر؟ نظر نہیں آ رہا؟ وہ چاروں اعتراف میں دیکھتی بولی تو ساگر ٹھٹکا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس کی آنکھیں پھٹنے کو ہوئی تھی غصے سے۔ اس کی بات پر اسے تمسخر سے گہرا سانس بھرتے بریرہ اور اس کے خاص ملازم کی ویڈیو اپنے لیپ ٹاپ پر چلا دی، جہاں آواز تو نہیں آ رہی تھی مگر دونوں بات کرے نہایت قریب کھڑے ہو کر۔ بریرہ نے اسے کچھ دیا بھی تھا، مگر وہ چیز کیمرے میں اتنی کلیئر نظر نہ آئی۔ 40 سیکنڈ کی ویڈیو ان سب کے خون کھولا گئی تھی اور سب بلیک ہوئی۔ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ چلائے۔ ایسا ہو چکا ہے تایا جی، اپنی بیٹی کی منہ زبانی سن لیجیے گا، کچھ ہی دیر میں آتی ہوگی۔ وہ ٹانگ جھلاتے بولی تو سب وہیں بے صبری سے اس کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ تھوڑی گھبرائی سی اندر داخل ہوئی، کہاں تھی تم بریرہ؟ اس کی ماں نے پوچھا، جس پر وہ اٹکتے ہوئے بولی، وہ میں نے بتایا تو تھا آپ کو سحر کے گھر جا رہی ہوں، وہیں اسائنمنٹ بناتے دیر ہو گئی۔ وہ منہ سے پسینہ صاف کرتی بولی تو شہرزاد کا طنزیہ کہکہا بے ساختہ تھا، جس پر وہ سب اسے گھورنے لگے۔ اپس سوری، ادھر آؤ بریرہ، یہاں بیٹھو۔ شہرزاد نے اسے صوفے پر بٹھایا اور منہ پر زبردستی ٹیپ لگائی۔ اگر اپنے بھائی کی بھلائی چاہتی ہو تو اسے اتارنا مت، ورنہ تمہارے بھائی تمہیں قبر بھی اتار دیں گے۔ اسی خطرناک سر دھمکی پر وہ جو ہونٹوں سے ٹیپ اتارنے لگی تھی، وہیں ساگر کو دیکھتی ساکت ہوئی، جو اسے کہاں جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تائی جی، ذرا اپنی بیٹی کی سہیلی کو کال کریے اور پوچھے کہ وہ وہاں تھی بھی کہ نہیں۔ آپ نے نہیں کرنا، چلو میں کرتی ہوں۔ وہ اس کا فون پکڑتے جھٹ کال لاک سے اس کی دوست کا نمبر ملاتے بولی، ہاں سحر، میں بریرہ کی کزن بات کر رہی ہوں، وہ آج رات تمہارے یہاں رکنے کا کہہ کر گئی ہے اور فون گھر چھوڑ گئی، ذرا بات کروا دو اس سے۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد اس کی دوست بولی تو بریرہ کی دھڑکن کانوں میں بجنے لگی، وہ سسٹر بریرہ واش روم میں ہے، اس کی تھوڑی طبیعت خراب ہے، وہ آ کر ریسٹ کرنے لگی ہے، صبح بات کر لے گی آپ سے۔ بتائیں کوئی ضروری بات تو نہیں؟ اس کے دوست کے اتنے صاف سفید جھوٹ بولنے پر حویلی والوں کے مرد حضرات کا چہرہ غصے سے لہو چھلکانے لگا۔ شہزاد نے انہیں جتاتی نظروں سے دیکھتے کال کاٹ دی۔ یہ ہے آپ کی پاک باز بیٹی جو آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹی بولی تو بریرہ کو اپنی جان پناہ ہوتی محسوس ہوئی۔ ساگر بلوچ کو اپنی طرف خطرناک تاثرات سے پڑھتے دیکھ اس نے اسے جھپٹتے گھسیٹ کر کھڑا کیا اور ایک ہی جست میں اس کے منہ سے ٹیپ اتارے۔ چھوڑو مجھے، اتارو نیچے۔ امراہ اس کی گود میں ٹانگیں چلاتی ہوئی بولی تو اس نے سخت تاثرات چہرے پر سجائے اپنے کمرے میں لاتے اسے بیڈ پر پٹخا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ کونیوں کے بل اٹھی اسے کچا چپا جانے والی نظروں سے دیکھ بولی، تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد ٹکاتے ہوئے بولا تو وہ بیڈ سے جا لگی۔ میں تمہارے کمرے میں ہرگز نہیں رکوں گی، سمجھے تم؟ وہ اٹل لہجے میں تھوڑا ہکلاتے ہوئے بولی، یہ بکری کی طرح میں بند کرو اور یاد رکھو آج سے تم مسز یاور سلطان ہو، تمہاری جگہ میرے خوابگاہ ہے، کسی اور کی پناہ نہیں۔ وہ اس پہ جھٹکے سے اٹھتا ہوا اسے تندہی نظروں سے دیکھتے بولا،
آگ لگا گیا تھا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ وہ دو ہاتھ کرنے سامنے آئی۔ وہی مطلب ہے جو تمہیں سمجھ اچھی طرح آ چکا ہے۔ وہ کف فولڈ کرتے اس کی طرف سے رخ موڑتا بولا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس پر سختی کرے، پر وہ اسے مجبور کرے، مگر وہ اسے جان بوجھ کر آزمائش میں ڈال رہی تھی۔ نہیں، تم سمجھاؤ مجھے، وہ اس کا کندھا کھینچتے بدتمیزی سے بولی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں امرا کہ تم مجھ سے طلاق لینے کے لیے ہر حد پار کرو گی اس خبیث ہارون سے ملنے کے لیے، مگر یہ بات کبھی مت بھلانا کہ تم میری بیوی ہو، اور یاور سلطان مر تو سکتا ہے مگر بغیرت بن کر اپنی بیوی کسی اور کی جھولی میں ہرگز نہیں ڈال سکتا۔ وہی ایک لفظ بھینچ کر کہتا اس کی رگ رگ میں زہر اتار گیا تھا۔ ہاں، نہیں رہنا مجھے تمہارے نکاح میں، تم سے طلاق چاہیے مجھے، کیونکہ تم میرے اور ہارون کی محبت کے بیچ آ گئے ہو۔ وہ ایک لفظ میں نفرت پناہ کیے۔ وہ ایک لفظ میں نفرت پناہ کیے اسے اپنے لفظوں سے گھائل کرتی بولی کہ اس کا دل بڑی شدت سے چھلنی ہوا۔ آج تو طلاق کی بات کر لی ہے، اگر آئندہ اس زبان سے طلاق کا نام بھی نکلا تو ڈیئر سوجا اسی پل زبان سے محروم ہو جاؤ گی، اور مجھے گونگی بیوی کے ساتھ گزارا کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ یاور سلطان کے پتھر کھینچ مارنے پر وہ جل کر راکھ ہوئی تھی۔ جب مجھے رہنا ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ تو… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، وہ اسے اپنی گرفت میں لیے اس کے اوپر جھکا اور اس کی تھوڑی تھام کر پیار بھرے غصے سے جسارت کرتا پیچھے ہٹا، اور اس کا حیرت اور بے یقینی سے سفید پڑتا چہرہ دیکھتا جو ابھی تک یقین نہ کر پا رہا تھا کہ یاور سلطان نے اسے چھوا ہے۔ وہ معنی خیزی سے اپنی نشانی کو دیکھ پیچھے ہوا اور واش روم میں بند ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب وہ کمرے سے اس کے منہ کے ساتھ باہر نکلنے کی جرات بھی نہیں کرے گی۔ امرا غصے سے ایک چیخ مارتی آئینے کے سامنے گئی اور اپنا چہرہ دیکھا، جہاں اس کی تھوڑی اس کی جسارت سے سرخ پڑی تھی، جس سے دیکھ اس کی آنکھیں آگ دکھانے لگی۔ ایسے تو وہ نیچے بھی نہیں جا سکتی تھی، سب جان جاتے یہ کس نے کیا ہے۔ وہ غصے سے تکیا ادھر ادھر پھینکنے لگی۔ باہر نکلو لوفر سلطان، وہ غصے سے واش روم کے دروازے پر مکے برساتے بولی۔ لوفر تو ہوں، مگر صرف اپنی بیوی کے لیے، وہ ستا پانے کے لیے اندر سے ہی چلایا تھا، جس پر وہ صرف اپنے بال نوچ کر رہ گئی تھی۔ یا مجھے لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ ادھا نے کبیر کو دیکھتے سوال کیا، جو اس کا ہاتھ تھام کر اس کو بھی اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ اپنے کمرے میں؟ آپ سے… یہ تمہارا کمرہ ہے، یہی رہو گی تم؟ وہ اسے اس کی اہمیت بتاتے بولا، مگر اس کی بات پر کبیر سلطان کو ٹھیک ٹھاک صدمہ لگا تھا۔ تو آپ کہاں سوئیں گے؟ وہ اسے پریشانی سے دیکھ بولی۔ یہ تو میرا کمرہ ہوا نا، اب آپ کہاں جائیں گے؟ کیا مطلب؟ بیوی تمہارے ساتھ رہوں گا، اور کہاں رہوں گا؟ وہ سر کھجاتے بولا تو وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ کہ بیوی ہو تم میری اور میں تمہارا تازہ تازہ شوہر، سو اب سے ہم ایک کمرے میں ہی رہیں گے۔ اس کی بات پر وہ آنکھیں کیے ہوئے بیڈ پر جا بیٹھی۔ ٹھیک ہے، لیکن میں بیڈ پر سوں گی تو آپ کہاں سوئیں گے؟ وہ بیڈ پر چڑھتے پورے بیڈ پر قبضہ کرتے بولی تو وہ اس چالاک لومڑی کو دیکھ کر رہ گیا۔ کسی طرح بھی اس سے بیڈ شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہارے ساتھ سوں گا؟ اب میں پڑوسن کے ساتھ سونے سے تو رہا۔ تو کندھے اچھاتے بولا تو وہ اندر ہی اندر جل بن گئی تھی اس کے جواب پر۔ ہاں آئے بڑے، وہ منہ اور نظریں سکیڑ کر اسے گھرتی بولی تو وہ اپنا کہکا ضبط کرتے رہ گیا۔ اب اس لائن کو کراس نہیں کریں گے، وہ بیڈ کے درمیان میں پلو سیٹ کرتے اسے انگلی دکھاتے بولی۔ پڑوسن والی بات اس نے دل پر لے لی شاید۔ ہوش میں تو نہیں کروں گا، مگر نیند میں کوئی غصاخی ہو گئی تو اس کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ وہ کان کھجاتے شرارت سے اس کے قریب جھکتا بولا تو وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے بولی۔ مطلب؟ وہ منہ کھولے بولی۔ مطلب یہ کہ تمہیں دیکھتے ہی اپنے آپ پر اختیار کھونے لگتا ہوں میں۔ وہ اگلے ہی سیکنڈ اس کی دونوں خوبصورت نشیلی آنکھوں پر اپنے حنابی لب رکھتا اسے ساکت کرتا چینجنگ روم میں کپڑے بدلنے جا چکا تھا۔ پیچھے وہ اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش میں گہرے سانس بھرتی رہ گئی۔ تم نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا بدذات، ساکر اس کا منہ تھپڑوں سے لال کرتا ہوا اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا اور اسے بیلٹ سے دھنک کر رکھ دیا۔ وہ خود کو چھوڑنے کی فریاد کر رہی تھی، مگر وہ سنگ دل کہاں اسے معاف کرتا۔ وہ کانوں کا کچا اندھا شخص تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بریٹا وہاں صرف اسے مارنے کی پلاننگ کرنے گئی تھی، مگر وہ ابھی اس کے قدم روکنا چاہتی تھی۔ اس نے اسے وارننگ دے دی تھی کہ اب یہ بریٹا پر تھا کہ وہ کتنا سمجھی۔ ان سب کو باہر میں جھونکتی دو سیڑھیاں پھلانگتی اوپر نبراس کے کمرے کے باہر پہنچتی گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ راز، وہ اندر آتے اسے مخاطب کرتے بولی، جو نیم اندھیرے کمرے میں کونے میں دبکا بیٹھا تھا۔ اس کی پکار پر کرن کی تیزی سے پلٹ کر دیکھا، مگر کچھ پل بعد وہ رخ دوبارہ مڑ چکا تھا۔ وہ اسے ویسے ہی بے رخی کی مار رہا تھا جو کچھ سلوک
کچھ دیر پہلے شہزاد نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اس کی اس بے رخی پر شہزاد کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں واپس چلی جاؤں؟ اب کیا آپ مجھے دیکھیں گے بھی نہیں؟ وہ نم آواز میں اسے قائل کرنے کے لیے بولی، مگر وہ ویسے ہی بیٹھا رہا۔ گندی گندی جھوٹی کٹی، نہیں بولنا، وہ آنسوؤں کی آمیزش بھری آواز میں دھاڑ کر غصے سے بولا۔ وہ اسے سخت خفا لگ رہا تھا جس پر شہزاد کی جان پر بنائی تھی۔ میری طرف دیکھے تو صحیح، وہ دونوں کان پکڑتے سوری کرتے بولی، مگر وہ غصے سے چیخے ادھر ادھر پھینکنے لگا۔ شہزاد اس کی حرکت دیکھ پریشان ہو گئی، اسے تو وہ خود کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ رک جائیں، اگر آپ ایسے ہی کرتے رہے تو میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، وہ اپنی آواز کو سخت رکھنے کی کوشش کرتے بولی تو وہ پھر بھی پاس نہ آیا۔ ٹھیک ہے تو مت سنیں میری، جا رہی ہوں میں، نہ اب آپ سے کبھی بات کروں گی، وہ اس کو بولتی دروازے کی جانب جاتے بولی۔ قدموں کی آواز آنا بند ہوئی تو نبراس نے بجلی کی تیزی سے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تھا تو کیا واقعی وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ آنکھوں سے آنسو بھل بھل کرتے بہ رہے تھے، مگر شہزاد کو وہیں سینے پہ ہاتھ پہ لپیٹے کھڑے دیکھ وہ غصے سے ناک پھلاتا اس کی طرف چیزیں پھینکتے لگا۔ جھوٹ جھوٹ گندی، مجھے درد دیتی ہو، جھوٹ بولتی، بیڈ گرل، نہیں بات کرنی مجھے۔ وہی ایک دم زوروں سے چیختا کوئی پاگل لگ رہا تھا، ایک چھوٹا سا ڈیکوریشن پیس کا پتھر اڑاتا شہزاد کے ماتھے پر لگتا اس کا ماتھا زخمی کر گیا۔ وہ در سے سسکی اور ہاتھ ماتھے پر رکھ کر بہتے خون کو رونے کی کوشش کی جو اب نبراس سفید پڑتے چہرے کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ طوفان ایک دم تھم گیا، وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے ماتھے کو وحشت سے دیکھنے لگا۔ خون خون، میں گندا، میں نے مارا، وہ اپنے منہ پر تھپڑوں کی برسات کرتے بولا تو وہ نفی میں سر ہلاتے اسے دکھ سے روکنے لگی۔ خون مار دیا مما، بابا، سب کو مار دیا، خون تمہیں بھی مار دیا، مار دیں گے، تم بھی چلی جاؤ گی، سب چھوڑ کے چلے گئے، میں اکیلا رہ جاؤں گا، وہ نم آنکھوں سے دھاڑے مار کر روتے بولا تو شہزاد بالکل ساکت رہ گئی تھی۔ دل درد سے پھٹنے کو تھا، اس کے زخموں سے چور چور ہوتی حالت کو دیکھ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے سانسیں کھینچ لی ہوں۔ اس کی وہ کسی کے مرنے کی بات کر رہا تھا، کس نے کس کو مارا تھا وہ، اور اسے کون مارے گا، یہ سوچتے اس کا دماغ سن ہوا تھا۔ کیا کوئی ایسا راز تھا جو اسے مخفی تھا؟ ایک دم اس کمرے میں برف کا سا تاثر پھیل کر سب کچھ منجمد کر چکا تھا۔ سنیں میری بات سنیں، کچھ نہیں ہوگا مجھے، میری طرف دیکھیں، سب ٹھیک ہے، میں یہی ہوں، مگر وہ اس کی بات سنے بغیر اس کے زخم کو دیکھ رہا تھا جو اس کی ہر مرہون منت تھا۔ اور پھر وہ ہوا جس کی شہزاد نے بالکل بھی توقع نہیں کی تھی۔ وہ بہت ہی دل دھڑکا دینے والا اور سانسیں ساکن کر دینے والا لمحہ تھا جب نبراس نے اس کے چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس کے چہرے کے قریب ہوتے اس کے ماتھے کے زخم پر اپنے لرزتے ہوئے لب رکھے۔ ایسا لگا مانو سب کچھ تھم گیا ہو۔ اس کے درد سے چور چور ہوتے آنسو شہزاد کا چہرہ بھگو رہے تھے، جبکہ شہزاد کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا اس پرفسون لمحے میں، اور جان تو اس کی اس کے زخم میں سمٹ آئی تھی جہاں نبراس کے پرہدت لب موجود تھے۔ شہزاد کی ایسی کیفیت پہلے کبھی نہ ہوئی، پہلے کبھی نبراس اس کے اتنے قریب آیا بھی تو نہ تھا۔ کافی دیر نبراس اپنے لب اس کے زخم پر رکھے اس احساس کو محسوس کر رہا تھا جو انجانا سا تھا۔ پھر وہ کچھ سنیں میری بات سنیں، کچھ نہیں ہوگا مجھے، میری طرف دیکھیں، سب ٹھیک ہے، میں یہی ہوں، مگر وہ اس کی بات سنے بغیر اس کے زخم کو دیکھ رہا تھا جو اس کی ہی مرہون منت تھا۔ اور پھر وہ ہوا جس کی شہزاد نے بالکل بھی توقع نہیں کی تھی۔ وہ بہت ہی دل دھڑکا دینے والا اور سانسیں ساکت کر دینے والا لمحہ تھا جب نبراس نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس کے چہرے کے قریب ہوتے اس کے ماتھے کے زخم پر اپنے لرزتے ہوئے لب رکھے۔ ایسا لگا مانو سب کچھ تھم گیا ہو۔ اس کے درد سے چور چور ہوتے آنسو شہزاد کا چہرہ بھگو رہے تھے، جبکہ شہزاد کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا اس پرفسون لمحے میں، اور جہاں تو اس کے زخم میں سمٹ آئی تھی جہاں نبراس کی پرہدت لب موجود تھے۔ شہزاد کی ایسی کیفیت پہلے کبھی نہ ہوئی، پہلے کبھی نبراس اس کے اتنے قریب آیا بھی تو نہ تھا۔ کافی دیر نبراس اپنے لب اس کے زخم پر رکھے اس احساس کو محسوس کر رہا تھا جو انجانا سا تھا۔ پھر وہ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہٹا تھا، شرمندہ سا، جبکہ شہزاد بھی سرخ چہرے کے ساتھ اپنے بال کانوں کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے سوال پر وہ ہونٹ لٹکائے انگلیاں مروڑنے لگا۔ سنیں آپ کو کس نے کہا مجھے کوئی مار دے گا؟ کوئی نہیں مارے گا مجھے، میں آپ کے ساتھ رہوں گی ہمیشہ۔ وہ آنکھوں میں خوف لیے سہم کر اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے وعدے پہ یقین نہ کر پا رہا ہو۔ پنکی پرومس، وہ اپنی چھوٹی انگلی نم آنکھوں سے اس کے آگے کرتی بولی تو وہ بے یقینی سی کیفیت میں اس کی انگلی دیکھے گیا، پھر دھیرے دھیرے خود بھی اپنی چھوٹی انگلی اس کی انگلی میں اٹکا گیا تھا جس پر نبراس کے چہرے پر شاید ہی پہلی بار اس نے خوشی دیکھی تھی، چند لمحوں کے لیے ہی صحیح۔ وہ زندگی سے بھرپور مسکرایا ضرور تھا اور اسے لگا تھا کہ وہ ان لمحوں میں پوری زندگی جی گئی ہو۔
اس کا ڈمپل اس نے ترسی نگاہوں سے دیکھا. بچپن سے ہی اسے نبراس کا ڈمپل بہت پسند تھا، مگر وہ صرف اس کے مسکرانے پر ہی چھپ دکھلاتا. سچی؟ وہ غیر آرام دہ سا اب بھی بے یقین لہجے میں پوچھ بیٹھا. مچی، اس نے نبراس کی انگلی پر زور دیتے کہا. مگر آپ کو مجھے بتانا پڑے گا کہ ماما بابا کہاں ہیں؟ وہ اسے محتاط انداز میں سوال گور ہوئی، جس پر اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپکنے لگی. ماما بابا، وہ روتے ہوئے پھٹتے دل سے چلایا. اس کے سرخ آنکھوں سے بہتے آنسو لہو کی مانند بہ رہے تھے. ان میں آہیں دبی تھی، ناکام فریادیں، کیا کچھ نہ تھا. ان بہتے آنسوؤں میں شہرزاد کو اپنے پورے جسم میں تیر پیوست ہوتے ہوئے محسوس ہوئے. مار دیا، ماما بابا کو مار دیا. وہ ایک شیر نما دھاڑ مارتے بولا تھا، جس پر شہرزاد کی دھڑکنیں تک دکھ اور خوف سے رک سی گئی تھی. ایسا کون سا راز افشاں کرنے والا تھا وہ؟ خون، دروازہ، دیواریں، رونا. وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اسے کچھ بتانا چاہ رہا تھا، مگر اپنی دماغی حالت کے باعث وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا. شہرزاد سر توڑ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ اس کی باتیں سمجھنے کے قابل ہو جائے، مگر اب نبراس اپنا سر پکڑ کر چیخنے لگا، زور زور سے اپنا سر پر مارنے لگا. شہرزاد اس کے دونوں ہاتھ تھامتے اسے قابو کرنے کی کوشش میں تھی. وہ جانتی تھی کہ کچھ ہی دیر میں وہ نارمل ہو جائے گا، مگر اس سے پہلے ہی پیچھے سے کسی نے اسے دبوچتے نبراس سے دور کیا کہ وہ انگشتے بدنا رہ گئی. چھوڑو مجھے. وہ اپنے کمر پر موجود چیر دل کے ہاتھوں کو دیکھ شیرنی بنی دھاڑی تھی، جس نے اس کے کہنے پر اسے زبردستی دروازے تک لاتے پکڑ رکھا تھا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا تھا جو اندر آ رہے تھے، اور نبراس کے دونوں ہاتھوں کو دبوچتے اسے بیڈ پر پٹکتے باندھنے لگے. وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اور شہزاد بے بسی کے احساس تلے کچھ کر بھی نہیں پا رہی تھی. چھوڑو اسے، میں نے کہا چھوڑو. وہ بھرے ہوئے ساگر کے ہاتھوں میں اپنے ناخن کاٹتی پوری قوت لگاتے اسے خود کو چھڑانے کی کوشش میں لگی تھی، مگر ساگر جیسا ڈھیر شخص اسے نہ چھوڑنے پر ہضم بضد تھا. نا 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 میڈم جی، جنگلی بلی مت بنیے. اس کے ساتھ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا. اس سب کے درمیان میں آپ کا تو ہرگز نہیں آنے دوں گا، اس لیے بلیوں کی طرح پنجے گاڑنا بند کیجیے. یہ سب رات ہی تنہائی میں اچھا لگتا ہے. وہ بھی باقی سے اس کے کان میں سلگتے لہجے میں بولا تو شہرزاد نے رکھ کر اپنا سر پیچھے اس کی ناک پر مارا، جس کے باعث ساگر بلوچ کی ناک سے خون بہنے لگا. یہ ایک دم اس کی گرفت ہلکی ہوئی تھی، اور شہرزاد نے اس کا ہی فائدہ اٹھاتے اس کے پاؤں میں پاؤں اٹکاتے اسے کلابازی لگاتے زمین بوس کیا تھا کہ زمین پر سلامی دینے لگا تھا. وہ درد ساگر کے انگ انگ میں سرایت کر گیا تھا. وہ اپنا ناک پکڑ کر نیچے گرا کرا رہا تھا. بے شک وہ ایک ہٹا کھٹا پہلوان تھا، مگر شہرزاد کادوانی وہ ہستی تھی جو اچھوں کو تخت الٹ دیتی. یہ تو پھر ایک وڈیرا تھا. آئندہ اپنے ان غلیظ ہاتھوں کو میرے وجود سے 2 فٹ کی دوری پر رکھنا، ورنہ تم مجھے جانتے نہیں. آج تو ناک پھوڑا ہے، پھر تمہاری شرک اڑا دوں گی، اور تم یہی ہو بے یار و مددگار پڑے اگلے جہاں کوچ کر جاؤ گے، اور تمہاری یہ ریاست مٹی میں مل جائے گی. وہ سب کھوتے چلائی تھی. اس کے ملازم ہراسہ سے اپنے مالک کو زمین پر پڑے در سے کراتے دیکھ رہے تھے. اسی دوران نبراس کے دل دہلا دینے والی چیخ کمرے میں گونجی تھی، جبکہ شہرزاد کو لگا کوئی چیز اس کے دل کو چیر کر گزری ہو. چہرہ سرخ پڑ گیا تھا. وہ جیسے ہی چینجنگ روم سے کپڑا بدل کر آیا، ادا کو ہی ساکت اسی حالت میں پا کر وہ لب دبا کر رہ گیا، اور اسے ویسی حالت میں ہی چھوڑ وہ دبے قدموں پیچھے سے نکل کر بیڈ کی دوسری طرف آ کر دراز ہو چکا تھا. مگر اسے ویسے ہی بت بنے دیکھ اسے شرارت سوجی، تو اس نے ادا کے ہی بالوں کو ایک لٹ نرمی سے پکڑتے اس کے کان میں گھسائی، جس پر وہ خارج کر گئی تھی. مگر بلیوں ہی بیٹھی رہی. 2-3 بار یہی عمل دہرایا گیا. ہم بہت ہی ڈھیٹ مچھر ہیں. وہ ایک دم کان میں انگلی پھیرتی چڑھ کر کہتی، ہاتھ ہوا میں کرتی مچھر اڑانے لگی. جب وہ پیچھے موجود اس کے کان میں گھسے کبیر سے جا ٹکرائی تھی. دل بے ساختہ اچھل کر حلق میں آ گیا. ہائے اللہ! وہ دھاڑا. وہ دھاڑ سے اس کے اوپر ہی پیچھے کی طرف بیڈ پر گری تھی. دھڑکنیں دھنکی کے مانند دوڑ رہی تھیں، جبکہ کبیر کو اپنے پورے جسم میں سرور پھیلتا محسوس ہو رہا تھا. آپ کب آئے؟ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اسے دیکھ بولی. وہ دبے قدموں بغیر آواز کے کب اور کیسے آیا کہ اسے علم بھی نہ ہوا. بس دیکھ لیں، آپ کے شوہر میں بہت ہی گن ہے، جس میں سے ایک بغیر چاپ کیے اپنے ہم سفر کے قریب پہنچانا ہے. وہ گردن ترچھی کیے اس کے اوپر جھکتے بولا تو وہ تھوک نگل کر رہ گئی. آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ لائن کے اس طرف نہیں آئیں گے. وہ خفقی آنکھوں میں سمائے بولی. میری پیاری بیوی ذرا غور فرمائیے، اس وقت آپ میرے سینے کی زینت بنی ہوئی ہیں. لائن میں نے نہیں، آپ نے پار کی ہے، اور یقین جانیں مجھے اسے کوئی اعتراض نہیں.
وہ اس کی ناک سے ناک ٹکراتے بولا تو وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ جیسے ہی وہ تیزی سے اٹھنے لگی تو ماتھا سیدھا اس کے ماتھے سے جا ٹکرایا، جس پر وہ دونوں کراتے ہوئے ایک دوسرے سے پیچھے ہوئے۔ آپ ادھر کدھر جا رہے ہیں؟ دوبارہ ٹکرائیے۔ وہ اسے سیدھا ہوتے دیکھ اپنے پاس بلاتی بولی، جس پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بڑے کہتے ہیں اگر ایک دفعہ ٹکر ہو جائے تو دوبارہ اور ٹکراتے ہیں۔ اس کی عقل پر ماتم کرتے بولی، جو کہکا لگا گیا اس کی بات پر، مگر جو ہی نگاہ اس کے خفا چہرے پر گئی وہ فوراً سیریس ہوتے ہوئے اس کے نزدیک آیا، اور ان دونوں نے ہی ایک دوسرے سے ایک دو بار اور ٹکر کی تھی، جس پر ادا کا ماتھا سرخ ہوا۔ آپ ابھی تک ان باتوں پر یقین رکھتی ہیں؟ وہ اسے دیکھ حیرت سے سوال گو ہوا کہ آخر 21ویں صدی کی لڑکی بھی ان باتوں پر یقین رکھ سکتی ہے کیا؟ ہاں رکھتی ہوں، میں ان عام سی چھوٹی چھوٹی باتوں پر یقین، اور جب سے میری زندگی نے سبق سکھایا ہے میں اور بھی یقین کرنے لگی ہوں۔ ایسی ہوں میں، پاگل سی، پھر چاہے کوئی مجھ پر یقین کرے نہ کرے۔ وہ آنکھوں میں خالی پن لیے اسے دیکھ بولی تو جیسے کبیر کے دل پر آری سی چلی۔ کوئی یقین کرے نہ کرے، لیکن کبیر سلطان، ادا کبیر سلطان کی ہر ایک بات پر آنکھ بند کر کے کامل یقین رکھتا ہے۔ وہ ایسے جذب سے آنکھوں میں محبت کا ڈھانٹے مارتا ہوا سمندر لیے بولا تو وہ لب کاٹتی نظریں چرا گئی تھی۔ چلے آئیں، سو جائیں، شاباش، وہ دوسری طرف اشارہ کرتے بولا تو وہ لائٹس آف کرتے جیسے ہی لیٹنے لگی۔ کبیر نے فوراً اپنے بازو اس کے سر کے نیچے رکھا، جس پر ادا کے گال دہک اٹھے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی تو اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے اوپر رکھتے اسے ایسا کرنے سے روکا تھا۔ ایک بات میں نے آپ کی مانی ہے اور اب ایک بات آپ میری مان لیں۔ میں چاہتا ہوں آپ ایسے ہی میرے بازو کو اپنی پناہ گاہ سمجھیے گا، مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کی اس بات میں کوئی ایسا تحکم بھرا لہجہ نہ تھا، مگر وہ اس کے اس احساسات سے بھری درخواست کو نہ جانے کیوں رد نہ کر پائی تھی، اور وہ یک ٹک اس کے بازو پر سر دھرے نیم اندھیرے میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر وہ نہ جانے کیا کھوج رہی تھی گہرائی میں، کہ اس میں ایسی کیا چیز تھی جو وہ اسے اتنا چاہتا تھا۔ وہ اتنی خاص تو نہ تھی وہ اسے اس حد تک چاہا جائے، مگر وہ شخص بدلے میں بغیر کچھ مانگے اسے چاہ رہا تھا، بے پناہ، بے تحاشا۔ اسے دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ لگ گئی ادا کو پتہ ہی نہ چلا۔ اس کے سونے کا یقین کرتے کبیر نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے خود کو زندگی کا احساس دلایا، جو اس کی صورت میں اسے دوبارہ ادا کی گئی تھی۔ میں تمہیں اپنی آخری سانس تک چاہوں گا ادا، چاہے تمہیں کوئی چاہے یا نہیں، مگر میرا اول و آخر عشق تم ہی ہو۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولا تو وہ نیند میں ہی مسکرائی تھی، جیسے اس کی یہ بات اسے دل و جان سے پسند آئی ہو، جس پر کبیر کا دل اور آنکھیں دونوں مسکرا دی تھی۔ یاور سلطان جیسے ہی گیلے گیلے بالوں سمیت نہا کر فریش سا تازہ دم ہوتے باہر نکلا تھا، اچانک ایک تکیہ اڑ کے آتا ہوا اس کے منہ پر ٹھاک کر کے بجتا زمین بوس ہوا تھا کہ اس کا منہ سمیت سر چکرا کر رہ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھ بولا تو وہ بھی آگے سے اسے کھا جانے والی نظروں سے ہی تک رہی تھی۔ ہاں بدتمیزی نہیں، بندوبست کہو۔ یہ رہا تمہارا تکیہ، وہاں صوفے پر جا کر سو۔ وہ اسے چٹکی بجاتے بولی تو وہ بل کھا کر رہ گیا۔ وہ اسے قریب آیا اور ایک گھٹنا بیڈ پر رکھتے آگے جھکتے بولا، اپنا بیڈ ہوتے ہوئے بھلا میں کیوں صوفے پر سونے لگا؟ وہ آنکھیں نچاتا بولا تو وہ دانت کچکچاتے بولی، کیونکہ اب یہ میرا کمرہ بھی ہے اور آج سے میری مرضی چلے گی۔ وہ چیلنجنگ انداز میں بولی، آر یو شور؟ وہ جیسے دلچسپی سے پوچھ بیٹھا۔ آخر اس ننھی فتنی کے دماغ میں چل کیا رہا تھا کوئی جانتا نہ تھا، اور ویسے بھی جیسے اس کے خطرناک مارنے والے عزائم تھے، کیا بھروسہ رات اسی کے منہ پر تکیہ رکھ کے اگلے جہان پہنچا دیتی۔ اویس، او یس آئی ایم، اب چلو نکلو۔ وہ اسے دیکھتے سینے پر ہاتھ لپیٹے بولی تو وہ کچھ سوچ کر معنی خیزہ مسکرایا اور آرام سے تکیہ تھام کر صوفے پر لیٹ گیا۔ وہ الگ بات تھی جو وہ پورا تو نہ آ رہا تھا اس پر، مگر آرے ترچھے ہوئے وہ لیٹ ہی گیا تھا۔ ہمراہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی کہ آخر یہ ڈھیٹ، ابن ڈھیٹ، آخر اتنے آرام سے مان کیسے گیا؟ کچھ تو دال میں کالا تھا، مگر کیا؟ میری بات یاد رکھو زوجہ، رات کو کچھ بھی ہو جائے، تمہیں کتنا ہی ڈر کیوں نہ لگے، تم مجھے نہیں اٹھاؤ گی، کیونکہ تب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ اسے آنکھیں بن کے بولا تو وہ مشکوک انداز میں اسے دیکھ بولنے لگی، خوش فہمی مت پالو، میں اور تمہاری مدد مانگوں گی، خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ زبردستی کے بنے شوہر، منہ بناتے بولی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ جیسا تمہیں ٹھیک لگے، مگر رات کو تم ڈری تو مجھے مت کہنا، مجھے بچاؤ، اسے ہٹاؤ۔ وہ اس کی نقل اتارتے بولا تو وہ آنکھیں پھاڑے ناک تک کمفرٹر کھینچے اسے دیکھنے لگی، جیسے سوچ رہی ہو یہ آخر کس مخلوق کی بات کر رہا تھا۔ تیزی سے دھڑکتے دل کو اسے تھپکی دیتے شانت کیا، آل از ویل، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ
لائر کم لائر بس اس کے سر پر سوار ہونا چاہتا تھا۔ وہ زبردستی آنکھیں بند کرتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کے 12 بجے یاور کی گہری بھاری سانسیں کمرے میں گونجنے لگی جو اس کے سونے کا پتہ دے رہی تھی۔ امرا کی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ لیٹی کل یاور سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر اس چیز پر پڑی جسے وہ مر کر بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک دم چیختی ہوئی بیڈ سے چھلانگ لگاتے یاور کے اوپر ہی چھلانگ لگا گئی تھی، جس پر نیند میں ڈوبا یاور اچانک اس بھاری افطار پر ہڑبڑا کر رہ گیا۔ انہوں نے نبراس کو بجلی کے شدید جھٹکے دینے شروع کر دیے تھے۔ چھوڑو اسے۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر نبراس کے پاس جاتی، یاور نے اس کا منہ تھامے اسے منہ کے بل گرایا۔ دوست درد ہو رہا ہے، آہ۔ نبراس در سے کلیجہ چیرتی ہوئی آواز میں شہرزاد کو مدد کے لیے پکارتا چیخ رہا تھا۔ فرعون مت بنو ساغر بلوچ، رحم کرو اس جان پر، چھوڑ دو اسے، مت آزماؤ مجھے۔ جب خدا تم سے حساب لینے پر آ گیا تو کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ وہ گلا پھاڑتے نبراس کو درد میں دیکھ کر آتے ہوئے دھاڑی، مگر وہ تو اس وقت کا فرعون ہی تو تھا، بھلا ظالم کیسے نہ ہوتا۔ 15 منٹ اسے جھٹکے دینے کے بعد اور شہرزاد کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے اس نے بندوں کو ہٹ جانے کا حکم دیا، جس پر وہ چھوٹتے ہی نبراس کی طرف لپکی جو اب ہوش و خود سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ ساکت سا سفید ٹھنڈے جسم کے ساتھ وہ شہرزاد کی سانسیں تک روک چکا تھا۔ آنکھیں کھولیں، آپ سن رہے ہیں مجھے؟ شہزاد بے چینی سے اس کا منہ تھپتھپاتے بولی جو ٹچ سے مستہ ہوا۔ آنکھیں کھولو۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کا منہ تھپکتی بولی، مگر وہ ہنوز ویسے ہی بے ہوش پڑا رہا۔ اللہ کا قہر نازل ہو تم پر ساغر بلوچ، کتے کی موت مرو تم، مرتے وقت بھی تمہیں اپنوں کا سایہ نصیب نہ ہو۔ وہ پلٹ کر اس کا گلا دیکھ یکدم دبوچتے اسے دیوار کے ساتھ دھساتی بولی تو اس کی آنکھوں کی سرخی اور لہجے ترشی نے ساغر بلوچ کو دم کر دیا تھا۔ اتنی نفرت، اتنا زہر، ایسا لگ رہا تھا وہ اپنے لفظوں کا سارا زہر ساغر بلوچ میں اتار کر اس کی جان کو اپنے ہاتھوں سے نکالنے کے لیے بےتاب ہو رہی ہو۔ نبراس کے لیے اس کو اتنا جنونی ہوتے دیکھ ساغر زہر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ اس پاگل سے دور رہیے میڈم جی، یہ تو سچ میں پاگل ہے۔ اگر میں پاگل ہونے پر آ گیا تو جو بیڑیاں اس کی گردن میں بندھی تھی وہی آپ کے ہاتھوں میں باندھ کر اپنے قبضے میں کر لوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چباتا ہوا غرایا تھا تو شہرزاد نیچے ٹوٹا پڑا شیشے کا کانچ اٹھاتے اس کی گردن میں گاڑ گئی، اتنا کہ ایک ہلکی سے خون کی بوند اس کی گردن سے بھی باہر نکلی۔ تم نے آج مجھے بے بس کیا ہے، میں نے تمہیں ڈھیل کیا دی، تم میرے سر پر ناچنے لگے، مجھے اپنی حراست میں لیا، اس کی سزا تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے نہیں دوں گی ساغر بلوچ، بلکہ تمہاری روح پہ گھاؤ لگاؤں گی میں، جسے تم نے میری پر لگائے۔ وہ اس کا کالر جھٹکتے بولی تو اس نے ملازموں سے اشارہ کرتے اسے اس کمرے سے باہر نکلوایا اور کمرہ لاک کرتے نیچے چلا گیا اپنا دماغ ٹھنڈا کرنے، جو اس لڑکی کی آغوش میں ہی ہونا تھا یقیناً۔ شہزاد اپنے کمرے میں آتی چلے پیر کی بلی بنی گھوم رہی تھی، یہ سب اس کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا۔ وہ اتنی کمزور تو نہ تھی، کیا ہو گیا تھا اسے؟ نبراس اس کی کمزوری بنتا جا رہا تھا، اسے نبراس کو اپنی طاقت بنانا تھا نہ کہ اپنی کمزوری۔ اس نے فون کال جھپٹ کر بیڈ سے اٹھاتے اسے کال ملائی تھی۔ ہیلو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ دوسری طرف سے رابطہ جڑنے پر فوراً بغیر دیر کیے بولی۔ اب وقت ضائع کرنے کے لیے اس کے پاس ایک لمحہ بھی نہ تھا۔ بڑی دیر کر دی مہربان، آتے آتے نہ سلام نہ دعا، ڈائریکٹ آرڈر۔ میں شہرزاد کادبانی، آپ کی عادت کب جائے گی؟ آگے سے بڑے تیکھے انداز میں پوچھا گیا، جس پر وہ اپنی مٹھیاں سب سے بھینچ کر رہ گئی۔ بات سنو، میری وقت نہیں میرے پاس، جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کرو اور کل یہ سب ہونا چاہیے، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، بس یہ دھیان رکھنا اسے کچھ نہ ہو۔ وہ ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتی بولی تو دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کیا اتنا ہے میں وہ تمہارے لیے کہ اس کی خاطر جان بھی گروی رکھ دو؟ وہ بے چین ہوا تھا، تبھی اپنی بے چینی کو شک کا لبادہ پہنائے اس سے سوال کو ہوا۔ وہ جان ہی ہے میری، اور اپنی جان کے لیے میں ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، پھر چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اٹل لہجے میں بولتی ہے لمحہ امر کر گئی تھی۔ اور ہمارا کیا؟ ہاں، وہ دبے دبے غصے سے بولا۔ میں جانتی ہوں اس سب میں صرف تم ہی میرا ساتھ دے سکتے ہو، کوئی اور نہیں، اس لیے تم سے کہا، ورنہ تم جانتے ہو مدد مانگنا میری سرشت میں شامل نہیں ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولتی اسے بہت کچھ سمجھا گئی کہ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اور اگر میں تمہاری مدد نہ کروں تو؟ وہ جیسے اسے آزمانا چاہتا تھا۔ تو مرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہ ہوگا، اگر تم نہ آئے تو میں سمجھوں گی کہ دوسرا آپشن ہی تمہاری اولین ترجیح تھا۔ شہرزاد کادبانی جسے دنیا میں تنہا آئی تھی ویسے ہی جائے گی، وہی کہتی گلے میں خراش محسوس کرتی فون کاٹ گئی۔
بساط بچ چکی تھی، مہرے اپنی چال چل چکے تھے، اب دیکھنا یہ تھا کہ بازی کس کے ہاتھ میں آتی ہے۔ تو ویورز، نیکسٹ پارٹ کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے؟ ذرا ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ تو کریں کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا، اور مزید کیا کیا دیکھنا چاہیں گے آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اور پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔